إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مجھ سے قبل آپ دو انتہائی خوبصورت جامع اور مدلل خطاب سن چکے ہیں۔ پہلا خطاب فضیلت الشیخ عبداللہ شمیم حافظہ اللہ نے کیا اور دوسرا خطاب ہمارے سندھ سے آئے مہمان فضیلت الشیخ محمد خان توحیدی حافظہ اللہ نے کیا، اور اپنے اپنے موضوع پر بڑی سیر حاصل اور بہت ہی نفیس گفتگو کی، اور بحمد اللہ جو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے اور جو اس کی بنیادیں ہیں وہ ہم نے بخوبی سماعت کی ہیں، اور ساتھ ساتھ توحید کے جواہر اور نکات بڑے دلائل کے ساتھ انبیاء کی سیرتوں کے حوالے سے ہم نے سنے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور خاص طور پہ اہل علاقہ انہیں بھی غور و فکر کی دعوت دیں کہ آپ دین کی حقیقت کو پہچانیں اور توحید باری تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دو وہ مرکزی نقطے ہیں جن کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں۔ ہمیں آپ نے موضوع دیا ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد۔ اس کو بڑا پھیلایا جا سکتا ہے اور یہ پوری رات چاہیے ان مقاصد کو واضح کرنے کے لیے، لیکن صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث سے ہم ان مقاصد کو ایک ہی مقصد میں محصور اور محدود کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت کی مثال بیان کی جس سے
آپ کی بعثت کی جو اہم اور اولین ایک مقصدیت ہے وہ واضح ہوتی۔ فرمایا انما مثلی، تو مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور میری امت کی مثال، یعنی ایک طرف میں ہوں بطور نبی کے اور ایک طرف پوری امت ہے، تو میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ جلائے۔ آگ روشن ہو گئی، فلما اضاءت ما حولها، اور جب ارد گرد کی ساری چیزیں روشن ہو گئیں تو جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، تو پھر یہ پروانے آئے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو آگ میں گرتے ہیں وہ آ گئے اور آگ کے ارد گرد منڈلانے لگے اور آگ میں گرنے کی کوشش کرنے لگے، اور وہ شخص آگ جلا کر وہاں سے غائب نہیں ہو، وہیں بیٹھا رہا، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی ایک مستعدی کے ساتھ وہاں سے ہلا نہیں، بیٹھا رہا۔ وہ جو پروانے آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں وہ ہٹا رہا تھا، آگ سے دور کر رہا تھا، تاکہ کوئی پروانہ اس آگ کا لقمہ نہ بن جائے۔ اب یہ دو کوششیں ہیں، ایک ان پروانوں کی آگ میں گرنے اور کودنے کی، دوسرا آگ جلانے والے کی کہ ان پروانوں کو آگ سے دور کیا جائے اور ان کو جلنے سے بچایا جائے۔ فرمایا یہ ہے میری آپ کی مثال، اور یہ ہے ایک عظیم مقصد میری بعثت کا، انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں، اس طرح تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں کہ گویا تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کر تمہیں دھکیل رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں اس آگ سے بچانے کے لیے، اور میری امت کے لوگوں تم اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری کوشش آگ میں گرنا ہے، میری کوشش تم کو آگ سے بچانا ہے۔ یہ مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو، انسانیت کو آگ سے بچانا، کیونکہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس دور کا معاشرہ بڑا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور واقعتاً لوگ آگ کے دھانے پر کھڑے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شفا حفرت من النار فانقذکم منہا، کہ تم بالکل آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث اور مسند احمد میں بھی کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، بلکہ ایک اور حدیث کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر جھانکا، نظر الی اہل الارض فمقتہ عربهم وعجمهم، ساری زمین والے، عربی ہوں عجمی ہوں، اللہ نے سب کو دیکھا، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، مانا کوئی بندہ سچے دین پر نہیں تھا، توحید پر نہیں تھا، انبیاء کرام کی تعلیمات پر نہیں تھا، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور اللہ کسی کو دیکھ کر خوش نہ ہوا، راضی نہ ہوا، وہ عرب ہوں عجم ہوں، سب نے رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ الا بقایا من اہل الکتاب، ہاں تھوڑے سے اہل کتاب موجود تھے جن کے پاس تورات یا انجیل کا علم تھا اور اس پر قائم تھے، وہ چند لوگ، یعنی انگلیوں پر گنے جانے کے قابل، بس وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، باقی پوری دنیا نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تو یہ معاشرہ مانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی، اللہ چاہتا پکڑ لیتا، جہنم میں جھونک دیتا، سارے لوگ کفر پر، ضلالت پر، شرک پر اور پرلے درجے کی معصیتوں پر قائم تھے،
تو رب تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہا، اس کی رحمت ہے نا۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ فرماتا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے سے پہلے ہے۔ ان اللہ کتب کتابا فهو عنده فوق العرش، اللہ نے کتاب لکھی ہے اور وہ عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اس کا یہ جملہ کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غصے سے پہلے ہے، اپنے بندوں کے ساتھ پہلے رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس رحمت کے معاملے کے قابل نہ بنا پائیں تو پھر غضب کا اور غصے کا معاملہ۔ پہلے جنت کا پروگرام دوں گا کہ یہ راستے ہیں جنت کے، ان کو اپنا لو، ان کو قبول کر لو، اور اگر وہ جنت کے پروگرام کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، قبول نہ کر پائے، ہٹ دھرمی اختیار کی، تو پھر میرے غضب کا معاملہ، عذاب علیم کا معاملہ۔ تو اس تاریک ترین معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ فرما لیا اور ایک نبی کی بعثت فرمائی۔ بنیادی مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ جو آگ کے گڑھے پر کھڑے ہیں، انہیں یہاں سے ہٹاؤ اور بچاؤ، آگ میں گرنے سے بچاؤ۔ یہ بنیادی مقصد، بڑی تاریکی اس معاشرے میں تھی، چنانچہ نبی کی بعثت عمل میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ قائم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا۔ سراسر رحمت کا معاملہ، مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو بچاؤ اس جہنم سے، اس آگ سے، اور نبی علیہ السلام نے اپنی اس مثال کے ذریعے اس مقصدیت کو واضح کیا کہ میری اور میری امت کی مثال اس آگ کی جو روشن ہو جائے اور آگ جلانے والا آگ پر بیٹھا رہے اور پروانوں کو ہٹائے اور دور کرے۔ بس میری امت کیا چاہتی ہے؟ آگ میں گرنا۔ اور نبی علیہ السلام کا مقصد کیا ہے بعثت کا؟ انہیں آگ میں گرنے سے بچانا۔ چنانچہ اس آگ کا بڑا ایک سنگین انداز سے تعارف کرایا گیا، جو کچھ آیات ابھی آپ نے سنی، اس میں جہنم کی آگ کا ذکر اور جہنم کی آگ میں جو ایک عذاب کی کیفیت ہے بڑی ہولناک بیان ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نارکم ھذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں نا، وہ آگ کیسے برداشت ہو؟ وہ آگ کیسے برداشت ہو؟ ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں، ان کی وفات کی خبر نشر، اور نشر میں بڑے وثوق سے ہوئی کہ وہ فوت ہو چکے، مگر چند لمحات کے بعد ان کی زندگی کی خبر نشر کہ وہ بقید حیات ہے۔ تو جو ان کی ایک غنودگی کی کیفیت تھی جس کو موت سمجھا گیا، جب ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو کیفیت تھی جس میں لوگ مجھے مردہ سمجھ بیٹھے تھے، اس کیفیت میں نے کچھ قبروں کو دیکھا، اور جو قبروں کے مدفون تھے ان کے پورے جسم لوہے کی طرح سرخ ہو رہے تھے، لوہے کی طرح سرخ ہو رہے تھے، اس قدر ان کو جلایا گیا اور مسلسل جلائے گئے، جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا ہے، اس طرح ان کے پورے جسم مجھے سرخ دکھائی دی۔
اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دکھائی ایک نصیحت کے لیے. یہ آخرت کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے جس نے اس قدر سرخ کر دیا انسان کے وجود کو لوہے کی طرح. تو آخرت کی آگ کیسے ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. ایک اور چھوٹا سا قصہ ہمیں ٹنڈو غلام علی ہمارا سندھ کا علاقہ، ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں شادی کی تقریب تھی اور رواج کے مطابق جو باراتی آنے تھے ان کو دودھ پیش کرنا تھا. بارات پہنچ گئی، دودھ ابھی ٹھنڈا پڑا ہوا تھا. تو خدمت میں بڑی تیزی، یہ ہمارے اہل سندھ کی مہمان نوازی کی ایک ریت ہے. دودھ ابھی ٹھنڈا پڑا ہے، اس کو گرم کرنا، ابالنا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ جو بھٹا ہے اینٹوں کا تھوڑا سا وہ ہٹا کر وہاں رکھیں، وہ آگ زیادہ تیز ہوتی ہے، جو دودھ جلدی گرم ہو جائے گا. تو یہ تجویز مان لی گئی اور جو بھٹے کا جو ایک اوپر کی کھڑکی یا دروازہ اسے ہٹایا گیا اور دودھ کا برتن رکھا گیا. چشمے زدن میں دودھ جل کر خشک ہو گیا. دیکھ لیجیے، انہیں وقت نہیں لگا کوئی 2 منٹ 4 منٹ، جو ہی رکھا بھگ سے وہ دودھ خشک ہو گیا. یہ دنیا کی آگ. تو قیامت کی آگ کیسی ہوگی جو 70 گنا زیادہ گرم. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اشتقت النار یا رب فقالت یا رب اکل بعدی بعدا. خود جہنم نے اللہ کے دربار میں شکایت پیش کی. جہنم شکوہ پیش کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اکل بعدی بعدا، کہ تو نے میرے اندر اتنی تیزی پیدا کر دی، اتنی شدت اور حدت کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے. یہ آگ مجھے کھا رہی ہے. جہنم کا شکوہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شکوے کو قبول کر لیا اور جہنم کو 2 سانسیں دے دیں. سمجھے، سال میں 2 سانسیں. ایک سانس اندر کو کھینچ دی، ایک سانس باہر کو نکال دی. یہ 2 سانسیں دے دیں. فرمایا جب شدت کی سردی ہو تو سمجھو کہ جہنم وہ سانس اندر کو کھینچ رہی. جب شدت کی گرمی ہو تو سمجھو وہ سانس باہر کو نکال رہی. کہاں یہ جہنم اور کہاں یہ حرارت اور برودت کے آثار محسوس ہوتے ہیں. تو یہ جہنم کا ہلکا سا تعارف ہے. اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے کہ یہ انسانیت جو جہنم کے دھانے پر کھڑی اور آگ میں کودنے والی ہے، اسے جہنم سے بچانا اور نکالنا. یہ اولی مقصد. اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے کیا پروگرام دیا آپ کو؟ بس جو لوگ اس پروگرام کو قبول کرتے ہیں وہ آگ سے بچنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. اور جو قبول نہیں کرتے وہ ان پروانوں کی طرح آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہٹانے والا کوشش کر رہا ہے ان کو ہٹائے، دور کرے، مگر کہیں نہ کہیں سے وہ راستہ بنا کر آگ میں گر جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں. بس یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد اور آپ کا اور آپ کی امت کا ایک مثال کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام واضح کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے لیے جو علاقہ منتخب کیا وہ عرب کا علاقہ، کفار قریش، مکہ کے رہنے والے، اور ہر برائی میں وہ مبتلا تھے. ہر برائی میں شرک تھا. ان بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر گھر میں بت تھے اور مختلف بازاروں میں، چوکوں چوراہوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بت نصب تھے اور لوگ ان کو پکارتے تھے. شرک تھا. اور شرک کے علاوہ بھی بڑی معصیتیں تھیں. زنا کاری تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کن البغایا ینصبن الرایات علی بیوتہن. اتنا زنا عام تھا کہ جو زانیہ عورتیں تھیں اپنے گھروں کی چھتوں پر
بڑے بڑے جھنڈے لہرا کر وہ بیٹھا کرتی تھی، بڑے بڑے جو ہیں وہ جھنڈے علم لہرائے ہوتے تھے، اور لوگ دور سے دیکھتے اور پہچان جاتے کہ یہ کسی زانی عورت کا گھر، اور لوگ وہاں پہنچ جاتے۔ شراب نوشی تھی، جوا تھا، قتل و غارت گری تھی، قافلے لٹ جاتے تھے، چوری اور ڈاکہ زنی کی عجیب وارداتیں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے کا قتل، خون بہانا، بے درے خون بہانا۔ انہیں آپ دیکھیں، ایک کبوتری نے انڈے دیے کسی کھیت میں، اور اس قوم کے لوگوں نے ان انڈوں پر ایک مٹی کا چبوترا بنا دیا انڈوں کی حفاظت کے لیے۔ کسی دوسری قبیلے کے لوگ وہاں سے اونٹ گزرے تو ایک اونٹ اس چبوترے کو مسل دیا، انڈے ٹوٹ گئے۔ اس قوم کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور اس کے بدلے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے 2 قتل کیے، انہوں نے 3 قتل کیے، جنگ چھڑ گئی۔ حرب البسوس کے نام سے یہ جنگ معروف ہے، جو 40 سال جاری رہی، 40 سال۔ بنیاد کیا تھی؟ کبوتری کے انڈے۔ 40 سال یہ جنگ جاری رہی۔ یہ خرافات اس قوم میں موجود تھیں، ہر طرح کے گناہ، رقص و سرود کی محفلیں، غنا اور گانا بڑے بدترین طریقے سے رائج تھا۔ اس قوم میں نبی علیہ السلام کی بعثت عمل میں آئی، تب حقیقی مقصد اب واضح ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی پہلی دعوت کیا تھی، پہلی آواز آپ نے کس گناہ کے خلاف اٹھائی؟ زنا کاری، شراب نوشی، رقص و سرود، حرام خوری، سودی معاملات اور قتل و غارت گری، سارے گناہ موجود تھے۔ پہلی دعوت آپ کی کیا تھی؟ آپ نے کسی گناہ کی طرف التفات نہیں کیا، اللہ کا امر تھا۔ پہلی دعوت، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب جہنم سے بچاؤ کا پروگرام پیش ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کرو۔ زنا موجود تھا، شراب نوشی موجود تھی، حرام خوری موجود تھی، ڈاکہ زنی موجود تھی، قتل و غارت گری موجود تھی، مگر پہلی دعوت شرک کے خلاف تھی، اللہ کی توحید کی اقامت کے لیے تھی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو قوم جہنم کے دانے پر کھڑی ہے، اگر وہ نجات چاہتی ہے اور جہنم سے بچنا چاہتی ہے، تو اس کے پروگرام کا جو اول و آخر جو نقطہ ہے وہ اللہ کی توحید کی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، اقرار و اعتراف کرو، اس کو زبان سے پڑھو، دل سے تصدیق جازم کرو، اور پوری زندگی کا عمل جو ہے اسی اقرار کے مطابق ہو۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک نہ ہو، نہ تمہارے اقرار میں، نہ تمہاری تصدیق میں، اور نہ تمہارے عمل میں۔ جس جہنم کے دانے پر کھڑے ہو، اس سے بچاؤ کا شارٹ کٹ ہے لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ پہلا پروگرام پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا۔ مانا نبی علیہ السلام کی بعثت کا یہ بنیادی مقصد، بلکہ ہر نبی کا بنیادی مقصد، ہر نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف وحی کی، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ نوح علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی دعوت لا الہ الا اللہ، اسماعیل رسول اللہ۔ یہ 2 بنیادی نقطے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ یہ ہے پروگرام جہنم سے بچاؤ کا، اور آپ کی بعثت کا حقیقی مقصد۔
قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کا اقرار و اعتراف کرو۔ تو اگر آپ ان مقاصد کو سمیٹیں تو یہ دو نقطے ہیں اصل آپ کی بعثت کے مقاصد کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانو اور میری رسالت کو مانو۔ اللہ اکیلا معبود حق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول۔ ان دو چیزوں کو مان لو، ان دو چیزوں کی ضمن میں ہر چیز ہے، پورا دین ہے۔ بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دو سوال ہیں، جس نے ان دو سوالوں کے جواب سمجھ لیے، معلوم کر لیے، پورا دین اس کے جیب میں، پورا دین اس کے ساتھ۔ من تعبد اور کیف تعبد۔ پہلا سوال، عبادت کس کی کرنی؟ عبادت کس کی کرنی؟ جہنم سے بچاؤ چاہیے تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ کی عبادت کرنی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، یہ ایک ہی جواب ہے اس کا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، معبود حق اللہ رب العزت۔ جہنم سے بچاؤ کا راستہ اللہ کی عبادت، اور جو نہیں چاہتا بلکہ پروانوں کی طرح جہنم میں گرنا چاہتا ہے، ہٹ دھرمی، وہ اس دعوت کو نہیں مانے گا۔ جناب فلاں آستانہ، فلاں قبہ، فلاں مزار، فلاں قبر، فلاں زندہ، فلاں مردہ، توحید کو اظہار نہیں کرے گا۔ یہ پروانے دو ہی تھا۔ یہ پہلا سوال، من تعبد للہ رب العالمین، کہہ دیجیے میری ساری بدنی باتیں، ساری مالی باتیں اور میری زندگی کی ایک ایک سانس، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دو۔ یہ خطاب محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، بتا دو ان کو اپنا عقیدہ، اپنا منہج، کہ پوری زندگی ایک ایک سانس، ایک ایک عبادت، بدنی ہو یا مالی ہو، اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس میں کسی غیر اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ پہلا سوال، اس کا جواب معلوم کر لو، اس جواب کی تیاری کرو، اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ، عملی زندگی اس کے مطابق بناؤ۔ اس سوال کو آسان نہ لو۔ دیکھیں قبر میں یہ پہلا سوال پوچھا جائے گا، من ربک، کا تیرا رب کون؟ لوگ کہتے ہیں آسان سا سوال ہے، جواب دے دیں گے اللہ رب ہے۔ نہیں، یہ جواب اللہ کی توفیق سے ممکن ہو۔ اب یہ جواب کوئی رٹا ہوا جملہ نہیں ہے، اس جواب کے پیچھے آپ کی پوری زندگی کی عبادت ہے۔ پوری زندگی کس کو پکارا، کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو داتا دستگیر مانا، کس کو غوث مانا، پوری زندگی وہ اس کا جواب دے گا۔ سوال کو آسان نہ لو، اس کے پیچھے پورا منہج حیات ہے کہ تیرا رب کون؟ پوری زندگی جس کے لیے عبادت کی ہو، سجدے کیے ہوں، جس کو پکارا ہو، جس کو حاجت روا مانا ہو، کسی اور کی طرف التفات نہ کیا ہو، وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے۔ جس کے عقیدے میں یا عمل میں شرک آ گیا، وہ تعجب، ہاں ہاں یہ کلمہ تعجب ہے، ہاں ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا، تعجب کرے گا کہ سوال تو آسان ہے، میری زبان پر اس کا جواب کیوں نہیں آیا؟ یہ قبر کا سوال محض سوال نہیں ہے، اور اس کا جواب کوئی رٹا ہوا جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا منہج حیات ہوگا۔ جو ایک اللہ کو مانتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، اسی کو پوچھتا رہا، پکارتا رہا، اسی کو ملک کشا مانتا رہا، وہ اس کا جواب دے گا۔ اور کسی کے عقیدے میں اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر شرک آ جائے، اس کی زبان گنگ ہو جائے گی، وہ اس سوال کا جواب دے ہی نہیں پائے گا۔ یہ پہلا نقطہ، عبادت کس کی کرنی؟
اس میں ساری عبادات، بدنی، مالی، زبان کی باتیں، دل کی باتیں، جسم کے اعضاء کی باتیں، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، قرات ہے، ذکر اللہ ہے، ساری باتیں کس کی؟ اللہ کی۔ دوسرا سوال، کیف تعبد، عبادت کرنی کیسے ہے؟ نماز پڑھنی کیسے ہے؟ حج کرنا کیسے ہے؟ روزہ رکھنا کیسے ہے؟ سجدہ کیسے کرنا ہے؟ رکوع کیسے کرنا ہے؟ قرات اور قیام کیسے کرنا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ اب جو آگ سے بچنا چاہ رہا ہے اس کے سامنے ایک ہی جواب ہے، یہ سارے اعمال کیسے انجام دینے؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کا طریقہ، ان کے طریقے کی نماز، ان کے طریقے کا حج، ان کے طریقے کی عبادت اور ریاضت، ان کے طریقے کا ذکر، ان کے طریقے کے روزے، ان کے طریقے کے سجدے، رکوع اور قیام۔ سرے منہ بھی آپ کے طریقے سے انحراف نہیں، جو آگ سے بچنا چاہتا ہے اس کے سامنے ایک ہی جواب کہ ساری عبادات کی ادائیگی کا طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں بھی دلیل اس کے پاس موجود ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، اتباع کی اور اطاعت کی آیتیں آپ جمع کر لیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اطاعت کرو گے تو اعمال محفوظ ہیں، اعمال محفوظ ہیں تو اس گڑھے سے بچ جاؤ گے۔ اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہیں، اعمال برباد ہو گئے تو جہنم کا لقمہ بن جاؤ گے۔ پورا دین اس کے تحت آ جاتا ہے۔ یہ دین توحید ہے اور دین اطاعت ہے۔ توحید اللہ کا حق ہے اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور یہ دونوں باتیں بڑی قطعیت کے ساتھ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، توحید کی قطعیت سن لیجیے۔ آپ سے سوال ہو نبی علیہ السلام سے، مل موجبتان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی تمہید کے بغیر، کسی تطویل کے بغیر یہ بتائیے دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آخرت میں دو ہی چیزیں، جنت یا جہنم۔ جنت کیسے واجب ہوگی اور جہنم کیسے واجب ہوتی؟ یہ بتا دیں۔ ملموجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں، وہ کیا ہے؟ جنت کس کے لیے واجب ہوتی اور جہنم میں جانا کس کے لیے واجب ہوتی؟ آپ کا جواب سن لیجیے۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ دو واجب کرنے والی چیزیں کسی تمہید کے بغیر سن لو۔ جس شخص کی موت شرک پر آئی، زندگی میں شرک کیا، شرک کی مقدار سے باعث نہیں ہے، پہاڑ کے برابر کر لو یا سوئی کی نوک کے برابر کر لو، برابر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ موجب نہیں، جہنم واجب ہوگی مشرک کے لیے، شرک کرنے والے کے لیے۔ وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ اور جو بندہ اس طرح مرے کہ اس کی موت توحید پر آئے، اس کی زندگی توحید پر گزرے، اس کا خاتمہ توحید پر ہو، دخل الجنہ، یہ قطعی فیصلہ کہ وہ جنتی۔ یہ توحید کی اہمیت اور توحید کی حقیقت کہ توحید کے تعلق سے جنت بھی واجب ہوتی ہے اور توحید کے تعلق سے جہنم بھی واجب ہوتی ہے۔ توحید کو سمجھنے والا، توحید کو قبول کرنے والا قطعاً و حتماً و جزماً جنت میں جائے گا، اور توحید میں خلل پیدا کرنے والا، دراڑ پیدا کرنے والا قطعاً و حتماً جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات، کیونکہ آپ کی بعثت کا یہ بنیادی مقصد لوگوں کو جہنم سے بچانا، اور جہنم سے بچاؤ کے لیے بنیادی دعوت کیا ہے؟
قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی۔ عبادت کرنی کیسے؟ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں بھی حتمی اور قطعی فیصلے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی، اس مثال سے واضح کیا کہ آپ کی اطاعت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ طویل قصہ، آپ سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتے دوسرے سے کہا یہ وہی؟ ہاں یہ وہی، تو اپنا کام شروع کرو۔ آپ سو رہے ہیں، کام شروع کیا کرنا ہے؟ ان کی مثال بیان کرو۔ تو فرشتہ مثال بیان کر رہا ہے۔ پہلے کہا اس نے کہ مثال ہماری کیسے سنے گا، یہ تو سو رہا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی جب سوتے ہیں تو ان کا دل بیدار رہتا ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ تم مثال بیان کرو، سنیں گے، سمجھیں گے۔ تو کہا مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص گھر بنائے، گھر میں دسترخوان لگا دے اور اعلیٰ قسم کی نعمتیں اس دسترخوان پہ چن دے، اور پھر ثم بعث داعی، پھر ایک داعی کو بھیجے، دعوت دینے والا، کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ گھر بن چکا ہے، دسترخوان تیار ہے، تمہارا کام داخل ہونا ہے، جو ہی داخل ہوگے دسترخوان موجود ہے، خوب کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ داعی چلا گیا، دعوت دی، کچھ لوگوں نے قبول کر لی اور گھر میں آ گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کچھ نے قبول نہیں کی، گھر میں داخل نہیں ہوئے، انہیں کبھی دسترخوان نصیب نہیں ہوا۔ یہ مثال۔ فرشتے نے کہا کہ اب اس کی تعبیر تو کرو، کہ مثال کس پر فٹ کر رہے ہو، کیا اس کی تعبیر ہے؟ گھر سے کیا مراد ہے؟ دسترخوان سے کیا مراد ہے؟ داعی کون؟ پھر فرشتے نے کہا یہ سو رہے، کیسے سنیں گے؟ کہا کہ ان کا دل جاگ رہا ہے، اس مثال کی تعبیر پیش کرو۔ تعبیر پیش کی، گھر بنانے والا اللہ ہے، اور گھر دین اسلام ہے۔ دین اسلام، اس کو گھر اس لیے قرار دیا کہ گھر میں انسان داخل ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ دین اسلام ایک دائرہ، اس میں جو داخل ہوگا محفوظ ہو جائے گا۔ دسترخوان جنت ہے، اور جس داعی کو بھیجا دعوت دینے کے لیے وہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس داعی نے جا کر دعوت دی کہ لوگوں گھر بن چکا، داخل ہو جاؤ، دسترخوان تیار۔ میں نے اسلام کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ جو ہی داخل ہوگے دسترخوان تیار ہے، یعنی جنت میں تمہارا داخلہ یقینی ہوگا۔ اب جس شخص نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور اس دسترخوان پر بیٹھے گا، جس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ اور جس شخص نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس دعوت کے مقابلے میں اپنی ذاتی دعوتیں کھڑی کر دی، اور یہی آج کے دور کی بہت بڑی بدنصیبی کہ وہ نبی جو جہنم سے بچانے آیا ہے، اس نبی کی دعوت کے مقابلے میں اپنے سکے قائم کر دی، اپنی دعوتیں کھڑی کر دی۔ جس نے قبول کر لیا وہ اس گھر میں داخل ہوگا، دسترخوان پر بیٹھے گا، یعنی جنت کا داخلہ اس کو نصیب ہوگا۔ اور جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہ کیا، نہ وہ گھر میں داخل ہوگا، نہ اس کو دسترخوان نصیب ہوگا، مانا وہ جنت سے محروم ہے اور جہنم اس کا مقدر۔ جو اللہ کے نبی اس کو بچانے آئے تھے جہنم سے، وہ بچنے کی اس نے کوشش نہیں کی، بلکہ پوری طرح برباد ہونے کی کوشش، اور برباد ہو گئے اس پروانے کی طرح جو بچانے کے باوجود آگ میں گر گیا اور جل گیا اور آگ کا لقمہ بن گیا۔ آگے فرشتے، جو کہ مثال فرشتوں نے بیان کی تھی، اب فرشتوں کے حتمی اور قطعی جملے۔ جس طرح توحید میں دو چیزیں موجب ہیں، توحید کو قبول کرنا جنت کو واجب کرے گا، اور توحید میں خلل جہنم کو واجب کرے گا۔
یہاں بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کے تعلق سے دو چیزیں پوچھے گئے. فرشتے بتا رہے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس. یہ شخصیت جو سو رہی ہے جس نے ان کی اطاعت کر لی، ان کی بات کو مان لیا، پیروی کر لی، فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت تک پہنچے گا. اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور اصل حکم تو اللہ کی اطاعت کرے. مرکزی نقطہ اللہ کی اطاعت. اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کروانے کے لیے اپنا نمائندہ بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کی آپ بات مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اور اللہ کی اطاعت کر لی تو جنت واجب ہوگی. ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جس نے اس شخصیت کی نافرمانی کی وہ اللہ کا نافرمان، اور اللہ کا نافرمان بن گیا تو جہنم واجب ہو گئی. یہ بھی موجبات ہے، جنت واجب ہوگی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے، اور جہنم واجب ہوگی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نافرمانی سے. نافرمانی کا اسباب کچھ بھی ہو، کوئی اسباب ہو، کسی کے سامنے نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں باپ دادا کی باتیں، قوم برادری کی باتیں، اپنے خود ساختہ پیروں کی باتیں، اپنے بنائے ہوئے اماموں کی باتیں، اسباب کچھ بھی ہو، مرکزی نقطہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا. اطاعت ہوگی تو اطاعت اللہ کی اطاعت تک پہنچائے گی. معاملہ آپ کی اطاعت سے بندے کی رسائی اللہ تعالیٰ تک ہوگی. بڑا ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو گئی تو جنت واجب ہے. اور آپ کی نافرمانی کر کے چاہے جس کی مرضی اطاعت کر لو، پوری دنیا کا دامن تھام لو، اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی. کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے. یہ ایک ہی مائی کا لال اور ایک ہی شخصیت ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. اور آخری جملہ فیصلہ کن محمد فرق بین الناس. اس بات کو نوٹ کر لو، لوگوں میں فرق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس فرق، ہر چیز کا فرق. کس کا عقیدہ ٹھیک ہے، کس کا عقیدہ غلط ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی نماز درست اور قابل قبول ہے اور کس کی نماز غلط اور مردود ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا حج کرنے جاتی ہے، کس کا حج مقبول ہے اور کس کا حج مردود ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سعادت کون ہے، اہل شقاوت کون ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حق پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، یہ فرق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس فرق کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت اور نافرمانی. آپ کی اطاعت پر قائم رہو گے، سچے دین پر قائم رہو گے، یہ حق ہے، جنت واجب ہوگی کیونکہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور اللہ کی اطاعت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ایسا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا. اور یہ بندہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. اور آپ کی نافرمانی کی تو آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کروانا چاہتا ہے. اس کے طریقے کئی ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے تھے جاؤ حق تلاش کرو، مشکل کام ہوتا ہے. یہ اللہ چاہتا تو ہر بندے کے گھر میں کتاب بھیج دیتے. اللہ نے کیا طریقہ منتخب کیا؟ اللہ نے ایک شخصیت کو چنا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو. دین اس کو دیا، حق اس کو دیا، اس کو مبلغ اور داعی بنا کر بھیجا. تو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے، کوئی راستہ نہیں، نہ کسی قوم کا، نہ کسی برادری کا، نہ کسی باپ دادا کا. باپ دادا کی طرف آئیں، قوم برادری کی طرف آئیں
تو دین شطرنج کا کھیل بن جائے گا. سب کے باپ اور سب کے دادا ہیں، کس باپ اور دادا کی چلے گی؟ سب کی قوم برادری ہیں، کس قوم کی چلے گی، کس برادری کی چلے گی؟ ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی شخصیت کو منتخب کر لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا انتخاب اللہ کی اطاعت. یہ بنیادی مقصد. دو چیزیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی توحید کو مان لو اور اللہ کے رسول کی رسالت کو مان لو. قولوا لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں اور قرآن پاک کے نصوص میں نبی علیہ السلام کو ماننا، آپ پر ایمان لانا، یہ بھی فرض ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آج افسوس یہ ہے کہ جو اصل بنیادی مقصد ہے لوگ اس سے کوسوں دور ہیں. ایک ہے مقصد کو جاننا اور ایک ہے مقصد کو سمجھنا، دو الگ چیزیں ہیں. دو الگ چیزیں ہیں یہ. مقصد توحید اور رسالت. مکی زندگی میں یہ عقیدہ آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اپنی رسالت کا، اور چونکہ وہ لوگ آخرت کے منکر تھے تو فکر آخرت. یہ تین عقیدے پوری مکی زندگی کے 13 سال. نماز آخر میں جا کے فرض ہوئی، باقی یہ 13 سال ان تین عقیدوں کی بات تھی، لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی، اور قیامت کے قائم ہونے کی. اب لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے؟ یعنی اس کو لوگ مانتے ضرور ہیں، سمجھتے نہیں. تو اصل چیز فہم ہے، ماننے کے بعد فہم اس کا، تاکہ فہم کے بعد جو بنیادی مقصد ہے نبی علیہ السلام کی بعثت کو وہ پورا ہو جائے. اب فہم کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر میں ایک جملہ کہوں کہ فہم کے لیے وہ راستہ چن لو تو ہم سب کے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چلو مشرکین مکہ کے پاس چلتے ہیں. وہ کیا سمجھے؟ انہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، مگر اس کلمے سے ان کا فہم کیا تھا، سمجھ کیا تھی ان کی. ان کے پاس چلتے تو ان کے پاس جانا ہم سب کے لیے مرنے کا مقام نہیں کہ مشرکین، معاندین، منکرین، اللہ کے نبی سے قتال کرنے والے، ان سے ہم جا کر پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے. تو میں آپ کی غیرت کو ابھار رہا ہوں، چلو چلتے ہیں. امام الانبیاء نے جب پہلی دعوت پیش کی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، پہلی دعوت پیش کی، تو کفار قریش نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اس دعوت کو اگر مان لے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تو اس کا معنی یہ ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں، لات و منات و عزا جھوٹے ہیں، بیت اللہ میں 360 نصب جھوٹے ہیں، صرف ایک اللہ، صرف ایک معبود. یہ کس کا فہم ہے؟ کفار قریش کا. اس کلمے سے وہ کیا سمجھے؟ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے. قرآن نے ان کے اس فہم کا ذکر کیا اور اس کی تردید نہیں کی، اسے برقرار رکھا. معنی سمجھ صحیح تھی ان کی، صحیح سمجھے وہ لا الہ الا اللہ کو. کس کلمے کا معنی؟ سچا معبود ایک اللہ ہے، باقی سارے معبود باطل. یہ ان کا فہم تھا. آج یہ فہم ہے ہمارے پاس؟ اگر یہ فہم ہے تو یہ قدم قدم پر جو شرک کے اڈے بنے ہوئے، یہ کیوں بنے ہوئے؟ یہ کلمہ ہوا، کتنا فرق ہے. جو کلمے کے منکر تھے ان کے پاس کلمے کا صحیح فہم تھا جس کو قرآن نے ذکر بھی کیا اور اس کی تصدیق بھی کی، اور جو کلمے کو قبول کرنے والے ہیں وہ کلمے کے فہم سے عاری اور کورے ہیں. تو بنیادی دعوت جو ہے، بنیادی بعثت کا مقصد جو ہے، اس کو فراموش کر دیا تو سارے مقاصد فراموش.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار قریش کیا سمجھے اس سے؟ آج کے مسلمان اس کو سمجھنے سے قاصر، تبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں مگر نماز فلاں کے طریقے کی، حج فلاں کے طریقے کا، روزے فلاں کے طریقے سے، فلاں ہمارا مرشد ہے، فلاں ہمارا مقتدی، فلاں رہنما. نبی کا نام ہی نہیں، نبی کا نام ہی نہیں. عقیدے میں فلاں امام ہے، فروع میں فلاں امام ہے، تزکیہ اور تصوف میں فلاں امام ہے، نبی کا نام ہی. کفار قریش کیا سمجھے؟ صحیح بخاری میں قصہ مذکور ہے صلح حدیبیہ کا. قصے میں نہیں جانا چاہ رہا، طویل قصہ ہے، لیکن کفار قریش نے نبی علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا. آپ عمرہ کرنے گئے صحابہ کو ساتھ لے کر، 1500 کے قریب تعداد تھی، اور مشرکین مکہ بیچ میں حائل ہو گئے اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، عمرہ کرنے سے روک دیا. اب مسلمانوں کا اشتعال، ان کا جذبہ ایک الگ داستان. باہر کیف ایک صلح نامہ طے ہوا، ایک معاہدہ اور میثاق مسلمانوں اور کفار کے درمیان. کفار کی طرف سے نمائندہ سہیل ابن عمر تھا، کافر تھا، مشرک تھا. وہ نمائندہ بن کر آئے، نمائندگی کی اس نے کفار قریش کی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کچھ نکات پر اتفاق ہوا تو اس کو تحریر کر لیا جائے. اب تحریر ہو گئی، ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمر. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان طے ہوا. سہیل بن عمر مشرک پھٹ پڑا کہ رسول اللہ کیوں لکھے؟ ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو مٹاؤ. ہو رسول اللہ، رسول اللہ کے لفظ کو مٹاؤ. اب محمد بن عبداللہ لکھ لو کہ محمد جو بیٹا عبداللہ کا، یہ لکھ لو. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی پیدائش ہمارے سامنے ہوئی، عبداللہ آپ کا باپ ہے، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو مٹاؤ. یہاں بھی مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا، بلکہ دست مبارک سے محمد بن عبداللہ خود لکھا. آگے اس کا جملہ سہیل کا، کیوں مٹاؤ؟ یہ جملہ غور کر کہ وہ محمد رسول اللہ سے کیا سمجھتے تھے، کیا ان کا فہم تھا. کہتا ہے کہ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک. اگر ہمیں معلوم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی، آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو. یہ کافر کا فہم ہے. جس کو رسول اللہ مان لیا وہ واجب الاتباع ہے، وہ لائق اتباع ہے. پھر کسی اور کی پیروی، کسی اور کا دامن تھامنا، کسی اور کی اطاعت کرنا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کافر کا فہم ہے. لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، پھر آپ کی پیروی ہم پر فرض ہو جائے گی. مانا کافر یہ بتانا چاہتا ہے جس شخصیت کو رسول مان لیا، اللہ کا رسول مان لیا، اسی کی اتباع فرض ہے. پھر نماز ہو، روزہ ہو، عبادات ہو، اسی کی اتباع میں ہوں گی. حتیٰ کہ تجارت ہو، اسی کی اتباع میں ہوں گی. اخلاقیات ہو، معاشرتی امور ہو، معاشی اور اقتصادی امور ہو، اسی کی اطاعت ہوگی، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی. خوشی ہو، غمی ہو، ہر معاملے میں اسی کی اطاعت ہوگی. یہ سہیل بن عمر کا قول. رسول اللہ مان لیں تو آپ کی اتباع ہم پر فرض ہو جائے گی. مگر افسوس آج رسول اللہ ماننے والے آپ کی اتباع پر قائم نہیں، دین کو تقسیم کر دی. فلاں کی پیروی، فلاں کی پیروی. کئی باپ دادا ہیں، کئی برادریاں، کئی ہمارے سندھ میں وڈیروں کا نظام، ان کے پیروکار، رسول اللہ کا نام نہیں. تو ایک کافر کا فہم کیا ہے، اور کافر کے فہم کے مقابلے میں مسلمانوں کا فہم کیا ہے جو قبول کرتے ہیں مگر فہم سے عاری اور کورے. تو بھائیو، نبی کی بعثت بنیادی مقصد وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، ہم تم کو بچانا چاہتے ہیں.
یہ اس کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، ورنہ ایک دھکے کی ضرورت تھی، جاؤ جہنم میں، تم شرک کرتے ہو، زنا کرتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، فلاں اور فلاں جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، جاؤ جہنم۔ مگر رحمت غضب سے پہلے اللہ نے رحمت کا معاملہ کیا، نبی کی بیشت عمل میں ہے کہ جاؤ اور جہنم میں کے دھانے پر کھڑی قوم کو جہنم سے نکالو اور بچاؤ۔ تو آپ نے اس بات کو عیاں کیا کہ میری امت کے لوگوں، میری تمہاری مثال یہ ہے۔ آگ جل گئی، پروانے آ گئے اس آگ میں جلنے کے لیے، اور وہ شخص پوری مستعدی سے پروانوں کو ہٹا رہا، کچھ بچ گئے، ہٹانے میں کامیاب ہو گیا، اور کچھ اندر کود گئے۔ وہ دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ نے اس بعثت کے مقصد کو سمجھا کہ نبی علیہ السلام نے پروانوں کو بچانے کے لیے، اپنی امت کے افراد کو بچانے کے لیے جہنم سے، جہنم کے گڑھے سے کیا دعوت پیش کی۔ پہلی آواز آپ کی نہ زنا کے خلاف تھی، نہ چوری کے خلاف تھی، شرک کے خلاف تھی جو سارے امراض کی ماں ہے، اور توحید پیش کی جو سارے دین کا باپ ہے، اصل ہے، اصل دین، دین توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ہر قوم میں رسول بھیجا، کس دعوت کے ساتھ؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہر طاغوت کا انکار کر دو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اے نبی، اپنے سے پہلے سارے انبیاء سے پوچھو، سارے انبیاء سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب، یوسف، سب سے پوچھو، صالح علیہ السلام سے، ہود علیہ السلام سے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھو۔ کسی نبی کی دعوت میں کسی غیر اللہ کا تصور تھا؟ کوئی درگاہ، کوئی قبر، کوئی جبہ کبہ جس کو پوچھتے ہو یا پوچھنے کی دعوت دی ہو، پوچھو سب سے۔ بنیادی دعوت ہر نبی سے پوچھو۔ پوچھے کیسے؟ نبی تو جا چکے، پوچھو قرآن مقدس کے ذریعے۔ قرآن سارے انبیاء سابقین کی دعوت کا محافظ ہے۔ قرآن نے پوری امانت کے ساتھ انبیاء سابقین کی دعوت کو بیان کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف ایک ہی وحی، اللہ کی توحید کی، لا الہ الا اللہ کی، شرک نہ کرو، توحید پر قائم ہو جاؤ۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے بار بار اللہ نے نبوتیں قائم کی، رسالتیں تشکیل دی، جبریل امین کو بار بار زمین پر اتارا، اپنی وحی بھیج کر کتابیں اتاری، صحیفے بھیجے، اسے ایک سبق کی یاد دہانی کے لیے کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کو مان لو۔ تم لوگ جو جہنم کے گڑھے پر کھڑے ہو، بچاؤ کا راستہ توحید باری تعالی ہے، بچاؤ کا راستہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ دو باتیں مرکزی، پورا دین اس کے تحت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے تحت ہے۔ من تعبد اور کیف تعبد، عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ صرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ کسی پر کوئی ہٹ نہیں کر رہے، نہ کسی پر کوئی طعنہ زنی مقصود ہے۔ ہم نے حق بیان کیا ہے بڑے مثبت انداز سے کہ جہنم سے بچاؤ کا راستہ اور جنت کو حاصل کرنے کا پروگرام اللہ کے پیارے پیغمبر نے دے دیا۔ سنن دارقطنی کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکت من شیء یبعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں ہر وہ شے، ہر وہ پروگرام، ہر وہ نقطہ، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا چاہیے، جنت یا جہنم؟ اگر جنت چاہیے تو اللہ کے نبی کے بیان پر اکتفا کر لو نا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کا پورا پروگرام میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ یہ اللہ کا نظام بھی ہے، ہر نبی کی ڈیوٹی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر یعلمہ لهم، علی خیر یعلمہ لهم وینذرهم عن شر ما یعلمہ لهم۔ ہر نبی کی ڈیوٹی، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی قوم کو خیر کا ہر راستہ، جنت کا ہر پروگرام بتا کر رہے اور جہنم سے اور جہنم کے ہر راستے سے ڈرا کر رہے۔
میری باری آئی، میں نے بھی جنت کا پورا پروگرام پیش کر دیا۔ اب کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی فرائض یا مستحبات جو جنت میں پہنچا سکتے ہیں وہ میں نے بتا دی۔ اگر جنت چاہیے اسی پر اکتفا کر لو، دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور اگر جنت نہیں چاہیے جاؤ جہاں مرضی، بھاڑ میں جاؤ۔ حق واضح ہے، مقصدیت واضح ہے، پروگرام واضح ہے، اس سے بڑھ کر وضاحت کیا ہو سکتی؟ جنت سے بچاؤ کا پورا پروگرام میں نے پیش کر دیا، جنت کے داخلے کا پورا پروگرام میں نے پیش کر دیا۔ اب بچاؤ چاہیے اور جنت کا داخلہ چاہیے تو جڑ جاؤ میرے ساتھ، میرے بیان کے ساتھ، میری احادیث کے ساتھ، اور جو دین میں نے پیش کیا اس کے ساتھ۔ اب اس مقصد کو آپ پھیلا بھی سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد، اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر نقطہ یہی ہے۔ آپ کی بعثت کے وقت عرب معاشرہ بلکہ پوری انسانیت جہنم کے دھانے پر کھڑی تھی۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے رحمت کا معاملہ فرما دیا، نبی کی بعثت بھیج دی، اور ان کی اطاعت کو، ان کی دعوت کو قبول کرنے کو جنت کی سبیل قرار دے دیا، اور ان کی نافرمانی کو جہنم کی سبیل قرار دے دیا۔ بات بالکل واضح ہے، مقاصد بالکل عیاں ہیں، بس بات یہ ہے ان کو قبول کرنا۔ جو لوگ ان کو قبول کر لیں، سمجھ لیں، وہ تھوڑے ہوں گے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ جو زیادہ کلمہ کو لوگ ہیں ان کو ٹٹولو گے تو زیادہ آپ کو مشرک ملیں گے۔ جو کلمہ پڑھ چکے، جو کلمہ پڑھ چکے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے عقیدوں کا جائزہ لوگے، ان کو ٹٹولو گے، ان کو پرکھو گے تو زیادہ تعداد میں آپ کو شرک کرنے والے ملیں گے، شرک میں ڈوبے لوگ ملیں گے۔ بہت کم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سچے دین کی ہدایت دے گا، توحید خالص عطا فرمائے گا، اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا خالص منہج عطا فرمائے گا، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم لوگ اطاعت کرنے والے اور شکر کرنے والے۔ منہم المؤمنون اکثرهم الفاسقون، مومن کم ہوں گے، فاسق زیادہ ہوں گے، فاسق زیادہ ہوں گے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حرص کے باوجود، آپ کی چاہت اور خواہش کے باوجود اکثریت حق کو نہیں مانے گی، قلت حق کو مانے گی۔ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز غربت سے، اجنبیت سے ہوا، اور جس غربت سے شروع ہوا اسی پر لوٹے گا۔ اور آغاز کہاں سے ہوا؟ آپ سے پوچھا گیا من اتبعک اہل ارض، اب تک آپ کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد و حر، دو افراد ہیں، ایک غلام اور ایک آزاد۔ آزاد ابو بکر، غلام بلال حبشی، دو افراد نے اطاعت کی، دو افراد۔ اسی غربت پر لوٹے گئے۔ کبھی حق کو تعداد کے پیمانے پر مت تولو، حق کو تولنا ہے تو دلیل پر تولو، حجت پر تولو، قرآنی آیات پر تولو، اور اللہ کے پیغمبر کی احادیث پر تولو۔ اللہ پاک ہمیں سچا فہم عطا فرما دے، توحید خالص عطا فرما دے، نبی کی محبت عطا فرما دے، نبی کی غلامی عطا فرما دے، اور نبی کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کا پروگرام منعقد ہوا، اور بہت ہی یہاں کے ساتھی نوجوان خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے کامیاب پروگرام کا انعقاد کیا، اور بحمدللہ بڑے مثبت خطابات بھی ہوئے، علاقے میں دعوت بھی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو پرتاثیر بنا دے، مؤثر بنا دے، تاکہ لوگ اس کو قبول کریں، سمجھیں۔ جو نبی کی ڈیوٹی ہے، نبی لوگوں کو جہنم سے بچانے آیا ہے، یہی اخلاص ہر داعی میں ہونا چاہیے۔ اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے اس کی یہ کوشش ہو، اس کی یہ حرص ہو، جو میرے سامعین ہیں ان کو دین بتاؤں، ان کو توحید بتاؤں، تاکہ ان کو جہنم سے نکال سکوں اور جنت کے راستے پر ڈال سکوں۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فی علمک و عملک۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اختتام کے مرحلے تک ہے، اب آخری 3 مرحلے باقی رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے اظہار تشکر کے لیے، تشکر کے کلمات کے لیے میں دعوت دوں گا استاد محترم فضیلت الشیخ داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ کو کہ وہ آئیں اور کچھ تشکر کے کلمات آپ کے سامنے پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ صبح تک مائک نہیں چھوڑیں گے، کیا کریں؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اظہار تشکر سے قبل اعلان سن لیجیے کہ آپ تمام احباب کے لیے جماعت نے ضیافت کا کھانے کا انتظام کیا ہے. چند ہی لمحوں میں جہاں آپ تشریف فرمائیں یہاں تک آپ کی ضیافت کھانا پہنچ جائے گا. آپ تشریف رکھیں. اظہار تشکر کے طور پر عرض کروں گا، سب سے پہلے ہم سب پوری جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں جس کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے یہ پروگرام بنا اور آج تمام مراحل طے کرتے ہوئے پایہ تکمیل تک پہنچا اور الحمدللہ یہ کامیاب پروگرام منعقد ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے علماء کرام کا، فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب امیر جمعیت علی سندھ، فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ شمیم صاحب اور فضیلت الشیخ مولانا محمد خان توحیدی صاحب کا. خاص طور پر شیخ محمد خان توحیدی جو تھرپارکر سے سفر کر کے ہماری دعوت پر یہاں پہنچے ہیں، اور فضیلت الشیخ امیر محترم کا جو اپنی تمام تر مصروفیات اور طبیعت کی تھکاوٹ اور ناسازی کے باوجود یہاں تشریف لائے اور الحمدللہ بھرپور جاندار اور مغز علمی اور منہجی تربوی خطاب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا، جن کا اس پروگرام کے کانفرنس کے انعقاد میں ہمیں پورا تعاون حاصل رہا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور بالخصوص میں شکریہ ادا کروں گا اپنے کارکنان کا، جنہوں نے کافی دنوں سے اس پروگرام کی تیاری میں اپنا وقت صرف کیا اور آج پوری طرح اس پروگرام کے انعقاد میں اپنا بھرپور تعاون اور کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں جماعت کی طرف سے آخر میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا حلقہ دیاری اور بالخصوص حلقہ موسیٰ کا، راشدی مسجد حلقہ موسیٰ کا، جنہوں نے سالانہ بنیادوں پر یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور کافی عرصے سے اس پروگرام کی محنت کر رہے تھے اور آج کی محنت ان کی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں آپ تمام احباب کا بھی شکریہ جنہوں نے اس کانفرنس کو رونق بخشی، دور دور سے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور وہ تمام حضرات بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں جن کا تعاون اس پورے پروگرام کے انعقاد میں ہمیں شامل حال رہا. خاص طور پر ان کا مالی تعاون، ان کے کھانے کی مد میں تعاون. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری محنتیں قبول فرمائے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتیں قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ دعا کی اپیل کی گئی ہے. بہت سے مریض ہمارے بھائی اور بہنیں جن کے لیے شفا کی دعا کی درخواستیں آئی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے عبدالرشید صاحب، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل آئی ہے. اور جماعتی ساتھی عمر دل فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ دعا کر لیتے ہیں جو ہمارے بیمار ان کی شفا کے لیے. مولانا خان محمد توحیدی جو تشریف لائے اور ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود انہوں نے سفر اختیار کیا. ان کی صحت اور عافیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال به عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی دے، ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر مرض سے محفوظ رکھے اور اللہ ایمان کے ساتھ صحت والی زندگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو بھی ساتھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جن کو اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور نیک صحبت عطا فرما دے. بری صحبت سے ان کو محفوظ رکھے، نیکی اور تقوی کی توفیق دے دے. یا اللہ آج کا پروگرام منعقد ہوا ہمارے موسیٰ علیہ کے جماعتی احباب کے توسط سے، نوجوان بھی شامل تھے، بزرگ بھی شامل تھے. یا اللہ ان سب کی محنت کو قبول فرما لے، دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے اور آج کے اس پروگرام کو نجات کا ذریعہ بنا دے. آج ہم سب کو یہاں تو نے جمع ہونے کی توفیق دی. یا اللہ اسی طرح کل ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما دینا، جنتوں میں اور بہشتوں کی جو وراثت ہمیں عطا فرما دینا. اور جو نوجوان شریک ہوئے اللہ ان کی صحت اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جن ساتھیوں کا تعاون حاصل رہا اس پروگرام کے انعقاد میں اللہ ان کے مال میں ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے صحت میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کو رزق حلال وافر عطا فرمائے، رزق حلال کے خزانے عطا فرما دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ اس کانفرنس کا جو پیغام ہے جو مختلف علماء نے بیان کیا، دعوت توحید دی، نبی کی اتباع کی دعوت دی اور تعلق باللہ کی راز بنیادیں بیان کی. یا اللہ اس پیغام کو عام فرما دے، چپے چپے پر اس ملک کے اپنی توحید کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا. پاکستان نظریاتی مملکت ہے، اس کو توحید کا گہوارہ بنا دے، نبی کی سنت کا گہوارہ بنا دے، اپنے اور اپنے رسول کی محبت کا گہوارہ بنا دے. یہاں سے شرک کی بے کنی ہو، بدعت کی بے کنی ہو، تیری توحید اور تیرے پیغمبر کی سنت کی علمبرداری ہو. ہمیں توفیق دے کہ اس ملک کے چپے چپے پر تیری توحید کو قائم کریں اور تیرے نبی کی غلامی کو قائم کریں. تیری ہی توفیق سے یہ ممکن ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي. ساتھی اعلان سماعت فرمانے 27 جنوری کا خطبہ جمعہ مبارک محمدی مسجد